الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ۔ پہلے لوگوں کے قصے واقعات دراصل عبرت کے لیے ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم بھی مختلف قوموں کے احوال عبرت کے لیے ذکر کرتا ہے۔ سورہ یاسین کی 31 نمبر آیت میں بھی ایسی ہی ایک نصیحت کا اہتمام کیا گیا اور ارشاد ہوا، الم یرو، کیا وہ دیکھ نہ سکے؟ الم یرو، کیا وہ جان نہ سکے؟ الم یرو، کیا یہ ان کے علم میں نہ آ سکا؟ کم اہلکنا، کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے، قبلہم، ان سے پہلے، من القرون، قومیں۔ الم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا وہ جان نہ سکے کہ کتنی ہی قومیں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دی؟ انہم الیہم لا یرجعون، بے شک وہ لوٹنے والے نہیں ہیں، واپس آنے والے نہیں ہیں۔ سورہ یاسین کی 31 نمبر آیت نے تنبیہ کی اور تاریخ یاد دلائی، ہسٹری کو سامنے رکھا اور ہسٹری کی طرف توجہ مبذول کروائی۔ الم یرو، کیا وہ جان نہ سکے، کیا وہ دیکھ نہ سکے تاریخ کے اوراق پر کہ کتنی ہی قوموں کو، کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا؟ ہلاک کیوں کیا؟ جس وقت کسی قوم کے اندر صداقتوں کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ صداقتوں کا مذاق اڑائے، ان کی بے ادبیاں کرے، تو پھر رب ذوالجلال اس قوم کو ہلاک کر دیتا ہے۔ آیہ مقدسہ 3 باتوں کی طرف توجہ مبذول کراتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ منکرین رسالت، جنہوں نے رسولوں کی رسالت کا انکار کیا، ان میں غور و فکر، تدبر کا مادہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ ان کے سر ہوتے ہیں لیکن محض پتھر کی طرح حجم رکھتے ہیں، ان کی آنکھیں ہوتی ہیں لیکن مٹی کے ڈھیلے سے زیادہ ان کی وقت نہیں ہوتی، ان کا دل ہوتا ہے لیکن انتقال خون کے عضو سے زیادہ اس کی قدر نہیں ہوتی۔ دراصل ان کے اندر سوچنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے الم یرو، کیا وہ جان نہ سکے، کیا وہ دیکھ نہ سکے، کیا ان کے علم میں نہ آ سکا؟ دوسری چیز آیہ مقدسہ ہمیں سکھاتی ہے، اس طرف بھی توجہ مبذول کراتی ہے کہ مکافات عمل سے کوئی مستثنا نہیں ہوتا، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ زیادتی کا نتیجہ اس کی سزا بھگتنا ہوتا ہے، ظلم کا نتیجہ اسی جیسا ہوتا ہے، اور نیکی کی قدریں اختیار کرنا بھلائیوں کا پیش خیمہ ہوتا ہے، مکافات عمل اس دنیا کے اندر۔ اور تیسری چیز، تباہی کیوں ہوتی ہے، بربادی کیوں ہوتی ہے؟ جس وقت کوئی قوم اندھی بن جائے، جس وقت کوئی قوم سوچنے کی صلاحیتوں سے محروم ہو جائے اور ہمہ گیر صداقتوں سے منہ پھیر لے، تو پھر بربادیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ تباہیاں بھی 2 قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک بربادی وہ ہوتی ہے جس میں بچ نکلنے کی امید ہوتی ہے، اور دوسری تباہی وہ ہوتی ہے جس سے امید بھی نہیں ہوتی،
جس وقت رسولوں اور نبیوں کو کسی قوم نے جھٹلایا، صرف جھٹلایا ہی نہیں، ان کی شان میں بے ادبی کی، گستاخی کی، تو پھر فطرت اس قوم کو پٹختی ہے اور وہ قوم بربادی سے بچ نہیں سکتی۔ اللہ رب العالمین ایسی تباہیوں اور بربادیوں سے ہمیں محفوظ رکھ کر کے اپنے خاص بندوں کا دامن تھامنے کی اور اس پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے، جن کی صحبتوں میں رہ کر ہم قرآن کے نور سے منور ہو سکیں۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ نور وحی کے فیس بک پیج، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کو بھی فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔